اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبي. وعلیکم ورحمۃ اللہ. جیسا کہ معلوم ہے کہ کل جمعہ تھا اور ہفتہ واری جو کمنٹ باکس کا جو سوال ہوتا ہے تو اس کا جواب دیا جاتا ہے، لیکن کچھ مصروفیت کی بنا پر اور طبیعت ناساز ہونے کے بنا پر اور کچھ مزاج صحیح نہ ہونے کے بنا پر کل میں آپ کے سامنے اس کمنٹ باکس کے سوال کا جواب نہیں دے پایا. لیکن چونکہ میں نے ایک ذمہ داری لی اور میں نے آپ سے وعید کیا ہے کہ میں آپ کے ہر ایک سوال کا انشاءاللہ جواب دینے کی کوشش کروں گا، تو جو مزاج صحیح ہو یا نہ ہو، موڈ آف ہو یا کچھ ہو یا طبیعت ناساز ہو، تو جب میں نے وعدہ کیا تو وعدے کی تکمیل کو میں مناسب سمجھتا ہوں کہ اس کو پورا کروں. تو اسی وجہ سے آپ کے سامنے حاضر خدمت ہوا ہوں. آپ سبھی کا استقبال کرتا ہوں. میں ایک مرتبہ پھر آپ سے جو ہے ریکویسٹ ہے کہ آپ جو ہے ہر طریقے کا سوال کمنٹ باکس میں چاہے انسٹاگرام میں جا کر آپ سوال کر سکتے ہیں. سب سے پہلا سوال ہم چلتے ہیں سوال کی جانب. جو ہے سب سے پہلا سوال ہے طاہا کا. محمد طاہا یہ گملہ سے ہیں. انہوں نے سوال کیا تھا کہ کیا ضرورت کے بنا پر مجھے شدید عذر ہے کہ میں عشاء کی سنت نہیں پڑھ سکتا، اور عشاء کی سنت پڑھے بغیر جو ہے کیا میں وتر کی نماز پڑھ سکتا ہوں اور اس کے لیے جا سکتا ہوں؟ یعنی ان کا کہنا یہ ہے کہ میں سنت پڑھے بغیر وتر پڑھ سکتا ہوں جبکہ مجھے کہیں جانا ہے، مجھے شدید مجبوری ہے. تو اس کا جواب یہ ہے کہ عشاء کی سنت جو ہے، عشاء کے بعد کی جو 2 رکعت سنت ہے وہ سنت مؤکدہ ہے، جس کا مؤکدہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس کو کبھی نہیں چھوڑا ہو اور آپ نے تاکید کی ہو اس کو پڑھنے کی، اس کو کرنے کی. تو یہ عشاء کے بعد کی جو 2 رکعت سنت ہے وہ سنت مؤکدہ ہے، جس کی بڑی تاکید آئی ہے کہ اگر کوئی شخص جان بوجھ کے چھوڑے تو بڑا گناہ گار ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ شدید عذر ہو، کوئی ایسا عذر ہو کہ آپ اگر نہیں گئے تو وہ کام نہیں ہو پاوے گا، تو بہتر یہ ہے کہ آپ جو ہے وتر کی نماز پڑھ لیں، یا پھر ایسا کریں کہ آپ جو ہے عشاء کی نماز پڑھ کر اس کام میں لگ جائیں، اور اس کے بعد یہ ہے کہ آپ اس کام کو کر لینے کے بعد 2 رکعت سنت اور پھر 3 رکعت وتر پڑھ لیں. یہی صحیح طریقہ ہے. اس طریقے سے آپ گناہ گار بھی نہیں ہوں گے. لیکن آپ کے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ آپ سنت نہیں پڑھ سکتے، تو پھر وتر پڑھ لیں، اس کے بعد جو ہے اپنے کام میں مصروف ہو جاویں. یہ صحیح طریقہ ہے. دوسرا سوال تھا انم چودھری میوات سے. انہوں نے سوال کیا کہ کیا کرسمس منانا 25 دسمبر کے دن جو لوگوں کو ایک دوسرے کو میری کرسمس جو کہتے ہیں، یعنی کرسمس کے مبارکباد دیتے ہیں، یہ کہنا کیسا ہے؟ کرسمس اصل میں تھا، جواب اس کا یہ، کرسمس اصل میں تھا کرائسٹ اور ماس. کرائسٹ کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کو، اور ماسٹ کہتے ہیں جمع ہونے کو، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے لیے جمع ہونے کو. بہرحال آپ کے سوال کا جواب سیدھے طور پر دے دیا جاتا ہے کہ اس طریقے کا، یعنی کہ ہیپی کرسمس کہنا یا میری کرسمس کہنا، یہ صحیح نہیں ہے، جائز نہیں ہے. بہتر یہ ہے کہ آپ نہ کہیں، یا ایسا ہی ہوگا کہ گویا کہ آپ ان کی خوشی میں شریک ہو رہے ہیں، جو کہ صحیح نہیں ہے. اسی وجہ سے آپ نہ کہیں تو زیادہ بہتر ہے.